وہ 24 دسمبر 1927 کا چمکیلا دن تھا۔ موسم میں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ راجپال اپنے ایک قریبی ساتھی کے ساتھ تانگے پر سوار بڑی شان سے لاہور کی سڑکوں پر دندناتا پھر رہا تھا۔ ہائی کورٹ سے بریت کے بعد اس کے تیور ہی شاہانہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک فرعون بن چکا تھا۔ راگیر ہندو اسے پہچان کا کونش بجا لاتے۔ ان کا فدویانہ رویہ راجپال تکبر کو مزید ہوا دے کر اس کی انا کو بے پناہ تسکین پہنچاتا، تو دوسری جانب مسلمانوں کے چہروں سے جھلکتی واضح نفرت اور طیش دیکھ کر اس کی گردن فخر و غرور سے تن جاتی۔ اس روز بھی وہ انہی جذبات کو پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ یکایک کوئی برق رفتاری سے تانگے کو روک کر پائیدان پر پاؤں جمائے اس کی طرف لپکا۔ سرخ و سفید رنگت، گھنگریالے بالوں اور صحت مند وجود کا حامل یہ 30 سالہ فرد اندرون یکی دروازے کا کشمیری شیر فروش تھا، جو اپنے چاقو سے راجپال کا نرخڑا ادھیڑ دینا چاہتا تھا۔ خدا بخش نے پوری قوت سے اس پر وار کیا، لیکن شومی قسمت وہ جھکائی دے کر وار بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ خنجر کی تیز دھار اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزری تو راجپال کو اپنے بدن میں برچے سنسناسی محسوس ہونے لگیں۔ خون ابلتا ہوا اس کا لباس بھگو رہا تھا۔ کوچوان اور راہگینوں نے اسے دبوچ کر سڑک پر پٹک دیا۔ چھوڑو مجھے، میں اس لعنتی انسان کو موت کے حوالے کر کے ہی دم لوں گا۔ میں اسے ہر اس شخص کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا جو میرے آقا کے بارے میں منفی سوچ رکھے گا۔ وہ مچل کر عوام کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قسمت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی گرفتاری کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق وکیل صفائی کی سہولت کیے بغیر اجلت میں 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ میرے فرنگی دوستوں کا بھی جواب نہیں۔ ایسے شاندار انیائے کے بعد کوئی مسلح دوبارہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ وہ اپنے زخم کو سہلاتا جام اٹھا کر کہنے لگا۔ احباب کے تائیدی قہقہے اور شراب و شباب کا سرور محفل کو مکمل طور پر گرما چکا تھا۔ جاڑے کی آمد تھی۔ سورج کی قہر برساتی کرنوں کا شباب اب کسی دوشیدہ کی مہربان مسکراہٹ، نرماہٹ اور اپنائیت میں ڈھلنے لگا۔ لاہور کے چوراہوں، سڑکوں، دکانوں اور گلی کوچوں میں ہر سو انگریز سرکار کی پھرتیاں زبان زد عام تھیں۔ اس قدر برق رفتار سزا کے اعلان نے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی تھی کہ مکروہ سیاست کی اس بساط پر انہوں نے اپنے مہرے بہت سوچ سمجھ کر پھیلائے ہیں۔ اس روز اکتوبر کی 9 تاریخ تھی۔ انارکلی کے قدیم تاریخی بازار میں بھی مختلف ٹولیوں میں بٹے لوگ خدا بخش کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران ایک افغانی وہاں آ نکلا۔ عبدالعزیز نامی یہ نوجوان بلحاظ پیشہ ایک تاجر تھا اور اسی دن تجارت کی غرض سے لاہور آیا تھا۔ کیا بات ہے یار، یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ جب سے آیا ہوں ہر کسی کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں اداس و مضطرب دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے ایک دکاندار سے دریافت کیا۔ یہ خدا بخش اکو جہاں کے راجپال پر ناکام حملے اور اسے ملنے والی سزا کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ خدائے خوار راجپال کون ہے؟ شاتم رسول، اس بدبخت نے ایک کتاب، بس آگے ایک لفظ نہیں، میرے لیے اس کا تعارف ان 2 لفظوں میں ہی کافی ہے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ یہ خنزیر اس شہر کے کس کونے میں دھرتی کا بوجھ بنا موجود ہے۔ قسم پروردگار کی، میں اسے اگلا سانس بھی نہ لینے دوں گا۔ عبدالعزیز کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ اسپتال روڈ پر اس کی کتابوں کی دکان ہے، وہیں موجود ہوگا وہ۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے، دکاندار نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے کہا۔ عبدالعزیز کسی بھگونے کی مانند اپنے لباس میں پہلے سے ہی موجود خنجر تھپتھپاتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مختلف لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے دکان میں پہنچا تو گدی پر بیٹھے ایک شخص نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اس کی پیشانی پر کشک اور نیم شفاف سر پر بالوں کی ایک چوٹی تھی۔ اندرونی جانب 2 ملازمین کتابوں کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ عبدالعزیز بلا تاخیر آگے بڑھا اور برق رفتاری سے خنجر زنی کرتے ہوئے پل بھر میں ہی اس کا جسم لہو لہان کر دیا۔ تو نے اس کائنات کے محسن پر انگلی اٹھائی ہے؟ ارے بدبخت، ہم تو ان کے لیے اپنی جان، مال، اولاد تک قربان کر دیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ اس کے ہاتھ رک ہی نہ رہے تھے۔ ارے مار دیا، اس مسلح نے ستیانند جی کو مار ڈالا، ایک ملازم واویلا کرتا ہوا دکان سے باہر جا پہنچا۔ آن ہی آن میں وہاں ہندو برادری کا مجمع لگ گیا اور عبدالعزیز کو جکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ راجپال کا ستیانند نامی وہ دوست جہاں بلب تھا، اس کے جسم پر وحشیانہ وار دیکھ کر راجپال کے بدن میں پھریری دوڑ گئی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس کا معاون قانون عبدالعزیز کو بھی چند ہی دنوں میں 7 سال قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنا کر پابند سلاسل کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ 15 روز میں 2 قاتلانہ حملوں نے اس کے دل و دماغ میں آندھیاں برپا کر دی تھیں۔ وہ اپنی فریاد لیے ایک بار پھر گورنر صاحب کے پاس جا پہنچا۔
ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مسٹر راجپال، ریلیکس ہو جاؤ، افسر نے پچکارا۔ آپ نے ستیہ نند کا حال نہیں دیکھا کیا؟ اس مسلے نے قیمہ بنا دیا تھا اس کا۔ میں تو یہی سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو۔ اگر مگر چھوڑو، اب تم چاہتے کیا ہو سیدھی طرح بتاؤ۔ میری سرکشا کے لیے سنتری بھیج دیجیے، وہ گھر اور دکان میں مجھے سرکشت رکھیں۔ بس 2 بار تو قسمت میرا ساتھ دے چکی ہے، میں آئندہ اپنی رکشا کے لیے کوئی خطرہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ آل رائٹ، تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا کرو گے؟ کتاب والا معاملہ پرانا ہونے لگا ہے، اس میں اب وہ مزہ نہیں رہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان مسلوں پر ایک اور وار کرنے کا سمے ہو گیا ہے۔ چنتا نہ کریں، اس بار ان کی آسما تڑپ اٹھے گی، راجپال نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ اس نے قاتلانہ حملوں کا بدلہ چکانے کے لیے مکمل ذہن سازی کر لی تھی۔ اس زمن میں پہلے اس نے رسوائے زمانہ کتاب ستیارتھ پرکاش کا دوبارہ ایڈیشن چھاپا۔ 14واں باب دوبارہ تحقیق مذہب اسلام میں صفحہ 707 تا 781 قرآنی صورتوں کے بارے میں مصنف نے جی بھر کر حضرہ سرائی کر رکھی تھی۔ راجپال بظاہر مالی نقصان اٹھا کر بھی اس کی خوب ترویج کرنے لگا، لیکن اندرون خانہ اسے برطانوی سرکار ہی بھرپور مالی تقویت دے رہی تھی۔ اس نے ببانگ دہل 800 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے دیباچے میں لکھا، اردو ستیارتھ پرکاش کی قیمت پہلے 2 روپیہ تھی، پھر میں نے 1.5 روپیہ کر دی۔ 7ویں ایڈیشن کی قیمت پرچار کے خیال سے 14 آنے رکھی گئی۔ اب ستیارتھ پرکاش کے خلاف جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے، اس نے کتاب کی مانگ کو بہت بڑھا دیا ہے، اس لیے اس نئے ایڈیشن کی محنت اور لاگت سے بھی کم صرف 10 آنا قیمت رکھی جاتی ہے۔ امید ہے آریہ پرش ہزاروں کی تعداد میں اس کی اشاعت کریں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا، مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے۔ راجپال کے خلاف نفرت کی اب کوئی حد نہ رہی تھی۔ محمد دین بے حد مضطرب تھا، وہ صبح ہی سے گھر میں موجود تھا اور اب چارپائی پر کسن مندی سے لیٹا اپنے والد طالع مند اور بھائی علم الدین کے متعلق سوچ میں غرق تھا۔ اس کے ہر ایک انداز میں تھکاوٹ اور بے چینی نمایاں تھی۔ محمد دین اپنے بھائی کے برعکس ایک تعلیم یافتہ نوجوان اور سرکاری ملازم تھا، متحمل مزاج، سلجھا ہوا دھیما انداز اور پروقار ٹھہری ہوئی شخصیت کا حامل۔ کچھ عرصے پہلے وہ رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو چکا تھا۔ وہ بظاہر اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھا، لیکن یہ بے کلی نہ جانے کیوں کبھی کبھی طبیعت پر حاوی ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے پتر، اتنا بے چین کیوں ہے؟ آج دفتر بھی نہیں گیا؟ ماں نے محبت سے دریافت کیا۔ بس یوں ہی، دل نہیں چاہ رہا تھا، کل رات سے علمو اور ابا کی بڑی یاد ستا رہی ہے، بوجھل انداز میں کہتے ہوئے وہ والدہ کو یہ بتا ہی نہ سکا کہ گزشتہ شب خواب میں بھائی کو زخمی حالت میں دیکھنے کے بعد اسے ایک لمحہ کے لیے بھی سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اس بار سیالکوٹ میں اتنے مہینے لگا دیے دونوں نے۔ ایک تو علم الدین کو خط لکھنا بھی نہیں آتا کہ اپنی اور تیرے ابا کی خیریت ہی بتا دیا کرے۔ والدہ بھی بیٹے اور شوہر کی کمی بہت محسوس کر رہی تھی۔ میرے پاس ان کا پتہ بہرحال موجود ہے، سوچ رہا ہوں ایک چکر لگا آؤں، کل لوٹ آؤں گا۔ اس نے اجازت طلب کی اور رخت سفر باندھ لیا۔ سیالکوٹ میں جب وہ اپنے والد کے بتائے گئے ٹھکانے پر پہنچا تو علم الدین کو ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ بڑے بھائی کو غیر متوقع طور پر سامنے پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر حال احوال دریافت کرتے ہوئے محمد دین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا خواب بالکل سچا تھا۔ علم الدین کا ہاتھ شیشہ لگ جانے کے باعث زخمی اور پٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بھائیا، اتنا مرجھایا ہوا سا کیوں لگ رہا ہے؟ لاہور میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بڑے بھائی کے مزاج میں تبدیلی بھاپ گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس سفر کی تھکاوٹ ہے۔ تم سناؤ، کب تک لوٹنے کا ارادہ ہے؟ وہ نہ جانے کیوں خواہش کے باوجود اسے لاہور کے اصل حالات سے آگاہ نہ کر سکا۔ سچ بتاؤں، اس دور دراز اور ارد گرد سے کٹے ہوئے علاقے میں میرا بھی دل اکتانے لگا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے آوازیں دیتا لاہور بلا رہا ہے۔ ایک دھند ہے جس کے پار جانے کو میرا دل مچلتا ہے، لیکن کام بھی تو ہر حال میں مکمل کرنا ہے نا۔ ابا کو اس عمر میں اکیلے چھوڑنے کا حوصلہ بھی نہیں مجھ میں، وہ کھوئے سے انداز میں کہتا کسی نادیدہ الجھن میں گرفتار دکھائی دیتا تھا۔ اسی اثنا میں طالع مند بھی وہیں چلا آیا۔ اس کے بالوں میں گو سفیدی غلبہ پانے لگی تھی، لیکن کمر اب بھی سیدھی اور ارادے توانا تھے۔ یہاں کا بڑا صاحب ہمارے کام سے بہت متاثر ہوا ہے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں کوہاٹ میں کام دلوانے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے حامی بھی بھر لی ہے۔ یہ پھیرا کچھ لمبا ہو جائے گا، لیکن منافع اس قدر مل جائے گا کہ ہم ایک اچھے علاقے میں بڑا سا گھر لے کر اپنے علموں کی شادی کر دیں۔ بس پھر یہ سارا کام سنبھالے گا اور میں اپنے پوتے پوتیوں کو گھوڑا بن کر سیر کروایا کروں گا۔ اس نے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔
شادی اور بچوں کا تذکرہ سنتے ہی شرمیلے مزاج علم الدین کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ اسی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور اگلے روز محمد دین لاہور چلا آیا۔ وہ والدہ کی تاکید کے باوجود انہیں لاہور میں چھائے اذیتناک ماحول کی بابت کچھ بھی نہ بتا سکا تھا۔ واپسی کا سفر بھی ملال اور بے کلی ہی لیے ہوئے تھا۔ طالع مند اور علم الدین کی مصروفیات کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں۔ ان دونوں کی ہنرمندی، ایمانداری سے کیا گیا کام مالکان کو اس قدر پسند آتا تھا کہ وہ انہیں از خود کسی نئے فرد سے متعارف کروا دیا کرتے۔ سفر کا یہی سلسلہ اس بار انہیں 1 جنوری 1928 کو کوہاٹ لے گیا۔ روانگی سے قبل اہل خانہ سے مختصر ملاقات سے بھرپور تشفی تو نہ ہو پائی تھی، لیکن معاش اور اس سفر کی اہمیت سے وہ سبھی بخوبی واقف تھے، اس لیے اعتراض کرنا ہی بیجا تھا۔ کوہاٹ آمد پر ان باپ بیٹے کے لیے بڑا یادگار تجربہ ہوا۔ غیور اور بہادر پٹھانوں کا یہ علاقہ خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ تھا۔ علم الدین ذاتی طور پر علاقہ مکینوں سے بہت متاثر ہوا۔ مخیر، مہمان نواز، احسان شناس اور جانثار لوگ اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوئے۔ طالع مند نے کوہاٹ میں اکبر خان پٹھان سے ایک مکان کرائے پر لیا اور حسب سابق دونوں اپنے مخصوص انداز میں کام مکمل کرنے لگے۔ کئی ماہ اسی خاموشی اور مصروفیات میں بیت گئے۔ اہل علاقہ بھی ان باپ بیٹے کی شرافت اور پیشہ ورانہ کاملیت و اخلاص کے قائل ہونے لگے، اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ مکمل طور پر ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اس روز وہ روشن خان کے گھر کام کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص وہاں آیا اور روشن کو علاقے میں ہونے والے جھگڑے کی بابت بتانے لگا۔ دیکھو خانہ، کیسا وقت آ گیا ہے، بھائی دوسرے بھائی کے دشمن ہونے لگا ہے۔ اکبر خان کے بڑے بھائی نے اس سے خوب جھگڑا کیا۔ اکبر نے وار تو بچا لیے، لیکن اس کے دفاعی وار سے زخمی بھائی نے الٹا اسی کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا کے اسے گرفتار کروا دیا۔ ہاں بس اب زمانہ ایسا ہی ہو گیا ہے، روشن نے رسمی سے انداز میں جواب دیا۔ طالع مند اور علم الدین کی سماعت بھی ان انکشافات سے محروم نہ رہ سکی۔ ان کی آنکھیں چار ہوئیں اور ذہنی رو باہم جڑتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں باقی کا کام کل مکمل کر دوں گا خان۔ کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ تم تو کام چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاتے ہو۔ اکبر کی خبرگیری کے لیے جا رہا ہوں، طالع مند نے متانت سے کہا۔ تمہاری اس سے کوئی رشتہ داری ہے بھلا؟ وہ پنجاب کے اس پردیسی کا رد عمل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ رشتہ داری ہے تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی خان، ایک رشتہ انسانیت کا بھی تو ہوا کرتا ہے۔ میں اس کا کرایہ دار ہوں، اس نے اپنی ہر خوشی کے موقع پر مجھے یاد رکھا ہے۔ آج وہ مصیبت میں ہے تو میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ طالع مند کے خلوص و محبت پر روشن متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور خود بھی اس کے ہمراہ چل دیا۔ ان دونوں کی بھرپور کوششوں سے اکبر خان بالآخر پولیس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ وہ بھی اس اخلاص کا ایسا گرویدہ ہوا کہ دونوں باپ بیٹے سے مزید قیام کا کرایہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا، اور 1 سال بعد جب انہوں نے لاہور واپسی کا ارادہ کیا تو اکبر نے اس دوستی و پیار کی نشانی کے طور پر دونوں کو ایک ایک چادر تحفے میں دے کر افسردگی سے رخصت کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ ہنرمند اور اعلیٰ ظرف باپ بیٹا کچھ عرصہ مزید کوہاٹ میں قیام کریں۔ طالع مند نے اہل خانہ کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد واپسی کی حامی بھری، اور مارچ 1920 میں وہ دونوں اپنی روح کی پیاس بجھانے لاہور چلے آئے۔ لاہور میں حالات جوں کے توں برقرار تھے۔ راجپال دھڑلے سے شر اور نفرت کا کاروبار کر رہا تھا، گویا مسلمانوں کے سینوں پر مونگ ڈل رہا تھا۔ بہار کا موسم تھا، لیکن دلوں میں جلتے بھانپڑوں کی تپش کسی بھی بیرونی خوبصورتی سے سوا تھی۔ مزاحمتی مظاہرے اب باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ انگریز حکومت کے تعاون سے زہریلے ناک کی طرح پرکار تھا۔ راجپال مسلمانوں کے وجود میں مچلتے آتش فشاں سے خائف اب اپنی دکان اور گھر تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی رہائش گاہ دکان کے سامنے ہی واقع تھی، لہذا ہمہ وقت سنتریوں کے کڑے پہرے میں رہتے ہوئے وہ ان جلسوں سے خوب محظوظ ہوا کرتا۔